یا ربنا، پانی پر پڑھنے کی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ لوگ دروازے پر پیسے دیں گے، آزما لو، یقین نہیں آتا تو ابھی اسی وقت ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جاؤ۔ ایسا جلالی وظیفہ یا ربنا کا تمہیں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر جو میری بہنیں میرے بھائی اس ویڈیو میں آ چکے ہیں، تمہیں قسم ہے رب کعبہ کی، ساتھیوں بھائیو بہنوں، تم اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لینا۔ یہ عمل تمہارے دکھوں کو، تمہاری تکلیفوں کو انشاءاللہ اگر ختم نہ کرے تو مجھ پر لعنت بھیج دینا۔ میں عمل تمہیں دوں گا 100% گارنٹی والا۔ یہ نہیں کہ 3 بار یہ پڑھ لو، 4 بار وہ پڑھ لو، اپنی ویڈیو پوری کروا کے چلتا بنو، نہیں۔ آج تمہیں وہ عمل دے کر جاؤں گا جو یا ربنا کا حقیقی عمل ہے، جس کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری تسبیحات میں طاقت نہیں ہے، ہمارے وظیفوں میں پاور نہیں ہے، آج وہ لوگ اس ٹام کے پیپر پر لکھوا لو۔ اگر آج غربت میں ہو، آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں ٹینشنوں میں تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، آج تم باولوں پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں، کوئی تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، ساری دنیا چھوڑ چکی ہے، سارے اپنے پرائے روٹ چکے ہیں غربت اور غریبی میں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہر کوئی تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، تو ہمت نہ ہارنا۔ آج تمہیں غربت کا آخری حل بتانے آیا ہوں۔ آج ایک گلاس پانی تمہاری قسمتوں کو بدل دے گا۔ آج ایک گلاس پانی تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ آج ایک گلاس پانی یا ربنا کا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پڑھتے ہی اس پانی پر دم کرتے ہی تمہاری قسمت چمک جائے گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے آزمایا ہے۔ ساتھیوں دوستوں، چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں کا عمل ہوگا، لیکن معجزات کمالات ایسے کہ حیران رہ جاؤ گے۔ آسان اتنا کہ 2 5 10 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، دنیا میں کسی ملک، کسی گاؤں، کسی گلی میں موجود ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی شہر، گاؤں، گلی، محلہ جہاں بھی موجود ہو، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب کچھ چھوڑ دینا۔ لیکن اس عمل کو چھوڑ دیا، تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے، اگر تم نے اس عمل کو نہ پڑھا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو تم سے بڑا بد نصیب شخص شاید اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ میری ویڈیو چھوڑ کے اور کیا کرو گے؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ سارے جعلی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے پہلے کہانیاں سناتے تھے، یہ پہلے کہانیوں کے چن کی پرانی ویڈیو دیکھو جا کر، یہ کہانیاں سناتے تھے، یہ پتہ نہیں الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر یہ ہماری دیکھا دیکھی میں یہ وظیفے پڑھ بتانے آ گئے، اور یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں آگے تو ان کو ویوز مل رہے ہیں، ورنہ ان کو کوئی پوچھنے تھوکنے والا تک نہ تھا۔ دوستو بھائیو بہنوں، سمجھا کریں بات کو، یہ لوگ تمہیں کوئی مستند وظیفے نہیں بتا رہے، یہ صرف اپنے ویوز بڑھانے کے چکروں میں ہیں۔ ہاں کچھ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، کچھ بیچارے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ مستند جگہ سے وظیفہ لینا ہے، ایسی جگہ سے وظیفہ لینا ہے کہ آپ کے حالات بدل جائیں، ایسی جگہ سے وظیفہ لینا ہے کہ آپ کی غربت اور غریبی دور ہو۔ یہ نہیں دوستو بھائیو بہنوں کہ بس 3 بار یہ پڑھ لو، 11 بار سورہ کوثر پڑھ لو، 6 بار وہ پڑھ لو، فٹافٹ سے وظیفہ ختم کرو، چھوٹی ویڈیو بناؤ تو لوگ لالچ میں دیکھ لیں اور ہمیں ویوز مل جائے۔ نہیں، ہمیشہ وہ عمل بتاؤ بھلے آدھی سے 1 منٹ لگ جائے، لیکن پڑھنے والوں کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جانا ہے، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ خدا را بے دلی بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، یہ ایک نہایت عاجزی اور محبت بھرا پکارنے کا انداز ہے جس میں بندہ اپنے رب کو انتہائی قربت سے بلاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کو دل کو سکون، راحت چاہیے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں سکون، خوشیاں چاہیے، اگر آپ کو چاہیے کوئی بڑی سے بڑی بیماری سے فوری طور پر چھٹکارا، اگر آپ کو چاہیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی ہر بڑی سے بڑی پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا، رشتوں میں بندش ہو، بے اولادی ہو، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب تم دنیا والوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو تو یا تو وہ کھولتے نہیں یا کھول کر سوال کرتے ہیں کیا چاہیے، مگر جب تم اللہ کے در پر یا ربنا کہہ کر دستک دیتے ہو تو وہ دروازہ کھول کر سوال نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمتوں سے تمہیں نواز دیتا ہے، بلکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بغیر کسی حساب کے نوازتا ہے۔
یقین رکھو اللہ نے تمہاری ہر فریاد سنی ہے، اور جب وقت آئے گا وہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں جہاں دل کرے بیٹھ جائیے گا اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگ لیجئے گا۔ آج یہ نہیں کہ 1,00,000 2,00,000 مانگ لیا، آج یہ نہیں کہ 1,000 2,000 مانگ لیا، نہیں ساتھیو، دوستو، بھائیو بہنوں، نہیں۔ آج اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، ظالم کے ظلم کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے پڑھ لینا۔ ظالم کا ظلم منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل ظالم کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ یہ پانی آپ پیئیں گے اور آپ پر لوگ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ پانی آپ پیئیں گے اور آپ کے دشمن دوست بن جائیں گے۔ یہ پانی آپ پیئیں گے اور لوگوں کی نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی۔ یہ پانی اگر آپ نے دم کر کے، اگر اسی پانی کو ساتھیو دوستو آپ لوگ کسی کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں پر اور بہت سارا پانی اسٹور ہے، اب اس پانی کو آپ لوگ اگر چاہیں تو جتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں، اس پانی کو دکان پر چھڑکیں، اپنے گھر میں چھڑکیں، بیماروں کو پلائیں، قرضوں میں ڈوبے ہو کو پلائیں، جانی مخلوق کو پلائیں، مظلوموں کو پلائیں جن پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، چاہے شوہر کا ظلم ہے، چاہے ساس کا ظلم ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ظالم شخص ساتھیو اس عمل کے آگے ٹھہر نہ پائے گا۔ یہ پانی پیتے ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ لوگ ساتھیو بھائیو بہنوں، اس عمل کو اگر کوئی ایسا میرا بہن بھائی جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹروں نے بالکل ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ بس ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ پانی آپ کے جسم کے کونے کونے سے شوگر، بلڈ پریشر، خطرناک بیماریوں کو جھٹکے میں دور کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بنے بنائے یوٹیوب کے اعمال نہیں ہے۔ یہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 6 بار یہ پڑھ لو، 7 بار یہ پڑھ لو، لمبی تقریریں کروا لو۔ اور ساتھیو دوستو بھائیو بہنوں، اس طرح سے وظیفے نہیں ہوتے۔ وظیفہ دیکھیں ساتھیو بھائیو بہنوں، وظیفہ جب تک آپ کے جسم میں اترے گا نہیں، آپ کی بیماری دور جائے گی نہیں، آپ کی پریشانیاں یہ پانی کے بغیر حل ہو نہیں سکتی۔ دوستو بھائیو بہنوں، صرف زبانی پڑھنے سے وہ اثر نہیں رہے گا۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو پانی پر پڑھیں گے تو اس کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ بات کو سمجھیں، بات کو اپنے ذہن میں اتاریں۔ ایک گلاس پانی کا ہی تو لینا ہے، اور کون میں آپ کو کوئی کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا کوئی آپ ایک دیگ بنا لو اور اس پر دم کرو، نہیں ساتھیو دوستو، ایک گلاس پانی فقیر کے گھر میں موجود ہے، بھکاری کے گھر میں بھی پانی موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنی اس نعمت کو عام کیا ہوا ہے تاکہ لوگ اسے اگر بیچے بھی تو بھی جو غریب ہیں، جو غریب طبقہ ہے، وہ ہر حال میں اسے خرید سکے۔ ہر حال میں اسے خرید تو کیا، ہر حال میں وہ فری اسے میسر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت فری ہے دوستو، تو آپ نے اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک گلاس پانی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ پانی کا گلاس آپ کو لازمی چاہیے ہوگا، پانی کے گلاس پر ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ اگر تھک چکے ہو لمبے چوڑے وظیفوں سے، لمبی چوڑی تسبیحات سے تھک چکے ہو تو اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، یہ فوری طور پر غربت اور غریبی کو مٹا دیتا ہے، یہ پڑھنے والے کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ آج آپ نے ساتھیو دوستو ایک گلاس پانی کا لے کر اپنے گھر میں خاموشی سے اس عمل کو پڑھنا ہے، بالکل خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے پانی کا گلاس بھرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے درود شریف پڑھنا ہے اگر پڑھنا چاہیں تو۔ دیکھیں میں آپ کو آسان عمل دینے آیا ہوں، آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا، آپ کو مصیبت میں ڈالنے نہیں آیا، آپ کے مسائل کا حل دینے آیا ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دوں، تو آپ کے لیے آسانی اتنی دوں گا کہ 2 سال 5 سال کا بچہ بھی اگر مثال کے طور پر ویڈیو میں شامل ہے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھیے گا، دیکھیں آپ نے ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جانا ہے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھیے گا، اور آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو یاد ہو، اور فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا بس۔ اگر درود شریف نہیں یاد آپ کو کوئی بھی، اگر مثال کے طور پر، ویسے تو ہر بچہ جانتا ہے، دیکھیں نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو آپ کو یاد لگے، جو آپ کو اچھا لگے وہ پڑھیں۔ میرے کہنے پر نہ جائیں، مجھے نہ دیکھیں، میں تو گناہ گار ہوں، آپ اپنے انداز سے پڑھیں۔ جو بھی درود شریف پڑھ لیا دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں بات آپ کو سمجھاؤں گا پوری،
جلد بازی اگر جس کو ہے، جس کو سمجھنا نہیں ہے وہ چھوڑ دے. اگر وہ جو کوئی 5 10 15 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، جلد بازی میں اپنے طریقے سے پڑھنا ہے فٹافٹ سے، تو پھر فائدہ نہ دے گا. پہلے سمجھے بات کو. درود شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اپنے پاس پہلے سے پانی رکھنا ہے. اب جو دیکھیں پہلا وظیفہ بڑی توجہ سے دھیان سے، تسبیح ہو تو رکھ لے اپنے ہاتھ میں، کاؤنٹر تسبیح رکھ لے، نہ ہو کچھ بھی انگلیوں کی ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہ ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ فٹافٹ سے پڑھ لیں پہلا وظیفہ. دوستو بھائی بہنوں یاد رکھیے گا یا ربنا ایسا ذکر ہے جو زندگی بدل سکتا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ یا ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں موجود ہیں جن میں اللہ سے انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ مانگا گیا ہے. تو آج آپ نے پانی اپنے پاس بھر لیا اور فوری طور پر پہلا وظیفہ آپ نے یا ربنا کا اس عمل میں شامل کرنا ہے. یا ربنا ساتھیو بھائی بہنوں قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے. یا ربنا آتینا یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. انبیاء علیہ السلام اور یا ربنا کا ذکر ساتھیو بھائی بہنوں حضرت آدم علیہ السلام نے یا ربنا ظلمنا کہہ کر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا تقبل منا کہا اور اللہ نے انہیں ان کی قربانی کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ سفر پر تھے اور ایک مسجد میں رات گزارنا چاہتے تھے مگر دروازہ بند کر دیا گیا. وہ باہر ہی لیٹ گئے. ایک دوستو بھائی بہنوں ایک نان بھائی نے انہیں دیکھا اور اپنے گھر لے گیا. اس نے آٹا گوندتے ہوئے مسلسل یا ربنا کہہ رہا تھا. امام صاحب نے پوچھا کیا تم نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا اور نہ ملا؟ نان بھائی بولا اب تک جو بھی مانگا مل گیا، بس ایک چیز مانگی ہے، وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. امام صاحب رو پڑے اور کہا اللہ نے تمہیں میرے قدموں تک پہنچا دیا ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں. ایک درویش نے شیخ شفیق بلخی سے کہا مجھے کوئی ایسی دعا سکھاؤ جو جس سے میرا ہر کام بن جائے. شیخ نے کہا جب تمہارے دل سے کوئی بھی امید ختم ہو جائے اور تمہیں لگے کہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، تب دل کی گہرائیوں سے یا ربنا کہہ کر دیکھو کیسے اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے. یا ربنا کا عملی فائدہ یہ ہے جب کوئی راستہ نہ دکھے یا ربنا کہو، جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی یا ربنا کہو، جب دل بوجھل ہو یا ربنا کہو، جب لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارو. وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کہے گا. یا ربنا صرف ایک ذکر نہیں دوستو، یہ ایک دروازہ ہے اللہ کی رحمت کا. جو بھی اس ذکر کا اس کے ساتھ اس کو پکارے گا اللہ اسے ضرور جواب دے گا. بس یقین اور صبر کے ساتھ پکارو، تمہاری دعائیں عرش تک ضرور پہنچے گی. دوستو آج کے پہلے عمل میں پانی بھر کر آپ نے درود شریف پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے یا ربنا پڑھتے ہوئے ساتھیو بھائی بہنوں آج کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے. یا ربنا ایک ہو گیا، یا ربنا دو ہو گیا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ پانی کے گلاس پر اگر ایک خاص تعداد میں جو ابھی بتاؤں گا آگے، کوئی دکھیارا غم کا مارا دکھ میں تکلیف میں بیماری میں پریشانی میں بے روزگاری میں بڑی سے بڑی حاجت مراد کو اگر پورا بھی کروانا چاہتا ہو تو پانی کے گلاس پر صرف اور صرف 101 بار، دیکھو یہ وہ تعداد ہے دوستو بھائیو بہنوں جو شاید آپ کو پوری یوٹیوب پر اب تو ملے گی آگے، لیکن اب اس سے پہلے شاید نہ ملی ہو. آگے تو لوگ کاپیاں کر سکتے ہیں لیکن پیچھے کا نہیں پتا، شاید نہ ملی ہو. 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، 101 ٹائم آپ نے صرف اور صرف. دیکھو یہ کوئی کہانیوں کا چینل نہیں ہے کہ پہلے کہانیاں بنائی اور وظیفے والوں کے ویوز دیکھ کے آپ کہانیاں چھوڑ کے وظیفے بنانا شروع کر دو. نہیں، آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے جو آپ کا کام ہے آپ نے شروع سے وہی کرنا ہے اور وہی الحمدللہ آپ دیکھ لیں پہلی ویڈیو آخری ویڈیو وظیفے کی ہوگی تو آپ نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ پہلے کہانیاں بناتے رہیں، لوگوں کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا کے تھک گئے، ویوز ختم ہو گئے تو اب ہم لوگ آ گئے وظیفے کی طرف. اب ہم وظیفے بتائیں گے، اب ہم جو ہے وہ ویڈیو شیئر کر کے ویوز لائیں گے اور پھر یوٹیوب کو پاگل کریں گے اور اس طرح ہم جو ہے وہ اپنی ویورشپ بڑھائیں گے. تو اس طرح دوستو بھائی بہنوں لوگ ویوز لے رہے ہیں، باقی ان کا کوئی کمال نہیں ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. بے دلی سے بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا. انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. ہر مقصد میں کامیابی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جائیں گے. یہ پانی اگر آپ نے اپنے گھر میں چھڑک دیا،
یقین مانے آپ کے گھر میں خیر و برکتیں بھلائیاں آپ کے گھر میں ہوں گی۔ آپ نے یا ربنا کو 101 بار پہلے نمبر پر پڑھتے ہی فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، اب آپ نے اس عمل میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کے جتنے وظائف ہیں یہ خزانہ ہی خزانہ ہے پانی پر، یہ پانی پر آپ کا خزانہ بن جائے گا ساتھیو بھائیو بہنوں، یہ پانی آپ کا دولت کا خزانہ بن جائے گا۔ یہ سمجھ لیں، یہ پانی پر دم کرتے ہی یا آپ کے ہاتھ میں گلاس نہیں ہوگا، یا آپ کے ہاتھ میں دولت کا آئٹم بم ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں یہ پانی اگر جہاں پھینک دیا وہاں دولت کی تباہی مچ جائے گی، وہاں دولت کا طوفان مچ جائے گا، اور جو یہ بندہ پانی پی لے گا، دوستو بھائیو بہنوں، دولت آپ کے پیچھے ایسے ہوگی جیسے کوئی پیاسا پانی کے پیچھے ڈھونڈتے ہوئے جاتا ہے۔ آج تک اگر آپ پیسوں کے پیچھے بھاگتے آئے ہو، یقین مانو پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، پیسے کو آپ سے انشاءاللہ محبت ہو جائے گی، پیسہ آپ کو دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا۔ اللہ والے بڑے سے بڑے اولیاء کرام کا ساتھیوں بھائیو بہنوں یا غنیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، سن لیں دوستو۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہا، یا علی میں بہت غریب ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میں کیا کروں؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام یا غنیوں ہے، اسے دل کی گہرائیوں سے پڑھو، اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے گا۔ چند دن بعد وہ شخص خوشی خوشی واپس آیا اور کہا، یا علی میں نے آپ کے کہنے پر یا غنی کا ورد شروع کیا، کچھ دنوں میں میری روزی میں ایسی برکت ہوئی کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور کہا، میری تنخواہ کم ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کیا کروں؟ حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر فرمایا، ہر روزانہ 100 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھو، پھر اللہ سے رزق حلال مانگو۔ چند دن بعد وہ شخص واپس آیا اور کہنے لگا، یا شیخ میں پہلے مقروض تھا، آج میرا کاروبار عروج پر ہے، اللہ نے میری دعائیں قبول فرما لی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو شخص دل سے یا غنیوں پڑھتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ اس کے دروازے اللہ کے فضل کرم سے کبھی بند نہیں ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں کیا پڑھوں کہ میری غربت ختم ہو جائے؟ بزرگ نے فرمایا، روزانہ یا غنیوں پڑھو اور صدقہ دیا کرو۔ وہ شخص پڑھتا رہا، کچھ دنوں میں اس کے حالات بدل گئے، لوگ حیران ہو گئے، جو کل تک سوالی تھا آج وہ سب کے دینے والا بن گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، دنیا والے جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے تو دور ہو جاتے ہیں، مگر اللہ ایسا رب ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ یا غنیوں تو اللہ قریب آ جاتا ہے۔ وہ رب دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ مانگنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ یا غنیوں پڑھو، اللہ تمہیں ساتھیو بھائیو بہنوں انشاءاللہ غنی کر دے گا۔ تو آج کے اس عمل کی جان، آج کے اس عمل کا ساتھیو بھائیو بہنوں سب سے لاڈلا وظیفہ، آج آپ نے یا غنیوں کو پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ یا غنیوں کو پانی پر پڑھتے ہی ساتھیو بھائیو بہنوں یہ پانی آپ کے جسم میں اترے گا یا آپ کے گھر پہ چھڑکے گا، یقین مانے رب کریم راضی ہو جائیں گے، فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ فرشتے آسمان پر رب کریم کے پاس پہنچ کر فرماتے ہیں، رب کریم یہ بڑا پریشان ہے، آپ کے لیے گزارشیں کرواتے ہیں۔ رب کریم کہتے ہیں، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی جھولیوں میں ڈال دو۔ پھر ساتھیو بھائیو بہنوں پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر مانگنے والا، پھر سوالی، ساتھیوں بھائیو بہنوں پھر سوال کرنے والا، بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ آج اگر ساتھیوں دوستوں پوری دنیا چھوڑ چکی ہے تو آپ نے یا غنیوں کو بھی 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار یا ربنا پڑھا، 101 بار آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے۔ اسٹام کے پیپر پر لکھ کے نہیں تیار ہوں، یہ پانی پیتے ہی قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے 101 بار یا غنیوں بھی پڑھ لیا، 2 وظائف پڑھ لیے، اب تیسرا وظیفہ پڑھ لیں، تیسرا اور آخری وظیفہ بھی پڑھ لیں۔ اور دوستو اس پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لینی ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ساتھیو بھائیو بہنوں اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ وظیفہ آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ قبولیت کا ساتھیو بھائیو بہنوں، یہ مغفرت کا، یہ خالی جھولیوں کو بھرنے والا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر
اپنی رزق کے نسلوں کے انتظام کروا لیں. پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں, پورے سال کے پوری زندگی کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے, گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آپ کے وہ جو کام کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں, آج دوستو بھائیو بہنوں بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی سنبھل کو انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ رزق, یہ دولت, یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. دوستوں یاد رکھیے گا, جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں, اسباب بھی بن جاتے ہیں, غیبی مدد بھی آ جاتی ہے, دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے آپ کے قدموں میں. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پانی کے عمل پر تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے. توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا. اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے, 11 ٹائم پڑھنا ہے, اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں, آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں. آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں, میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں. آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی, آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے, آپ رب کریم کو راضی کر کے بیٹھیں گے. آپ رب کریم سے پھر جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دوستو بھائیو بہنوں بالکل لا حول ولا قوت الا باللہ کو جیسے ہی پڑھ لیں تو آپ نے دیکھیں, بات سمجھیے گا, آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے نا, اس عمل میں صرف 11 بار 11 مرتبہ 11 ٹائم جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں تو آخر میں پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ نے وہ گلاس جو پانی کا رکھا ہے, چاہے کانچ کا گلاس ہو, پلاسٹک کا ہو, اسٹیل کا ہو, کوئی بھی گلاس رکھا ہو, آپ نے اس پر ایک بار دم کرنا ہے, پھونک مارنی ہے اس پر, 2 بار مار لیں, 3 بار پھونک مار لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اس پر دم کرنا ہے, اپنے ہونٹوں کے قریب لا کر اس کو ڈائریکٹ اس پر آپ کی دم لگنی چاہیے. اب آپ نے اس پانی کو پہلے پی جانا ہے, اس پانی کو پی جائیں. اپنے گھر میں کوئی بیمار ہے تنگ دست سے, اس وقت پلا دے. آدھا پانی آپ نے تقریباً بچانا ہے, آدھا بچ جائے زیادہ بچ جائے, اس پانی کو کولر مٹکے میں جہاں آپ کا بہت سارا اور پانی اسٹور ہے اس میں لازمی ملا دیں. اب اس پانی کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا. اگر بالفرض کبھی اتفاقاً اللہ کرے کوئی ایسا ہو جائے, ختم ہو بھی جائے, تو آپ لوگ پھر یہ عمل دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ پانی آپ کا ختم نہیں ہوگا, اس میں اور پانی ملاتے رہیں, تھوڑا سا رہ جائے پھر ملا دیں, تو یہ پورا عمل ویسا کہ ویسا ہی پانی کے ذریعے آپ کے پاس محفوظ رہے گا. اس پانی کو آپ نے, یہ پانی وہی عمل ہوگا. اب اس کو آپ ہر دم استعمال کریں, اپنی دکان پر جا کر چھڑکیں, اپنی دکان میں کسی طرح بوتل جار میں لے جائیں اور وہاں جا کر چھڑکے کونوں پر. یقین کریں دکان پر گاہک لگ جائیں گے. گاہکوں کی ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ سمجھے آپ کی دکان میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا. غیبی فرشتے گاہک بن کر آئیں گے. ظالموں کو پلائیں یہ پانی, دشمنوں کو پلائیں, بیماروں کو پلائیں, مقروضوں کو پلائیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے حالات خراب ہیں, جو ذہنی ڈپریشن کے مریض ہیں, جن کو نیند نہیں آتی, کوئی مسئلہ دنیا کا گھر میں اپنے چھڑکیں. گھر میں سے جادو, عمل, بندش, ہر طرح کی نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا, نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا. دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا.